حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک ایسے جان نثار صحابی تھے جو غزو بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اس بات کا انہیں بے حد افسوس تھا اور وہ اکثر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے تھے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ میں شمولیت نہ ہو سکی۔ ان کی دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا تھی کہ اگر آئندہ کوئی جنگ پیش آئے تو وہ اس میں اپنی سچی بہادری اور کامل وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ اتفاق سے غزو الفاہد پیش آ گیا۔ اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایسی شجاعت اور جانثاری کا ثبوت دیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ جنگ الفاہد کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن ایک بھول کی وجہ سے انجام کار انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بھول یہ تھی کہ حضور اکرم نے کچھ صحابہ کرام کو ایک مخصوص مقام پر متعین فرمایا تھا اور واضح ہدایت دی تھی کہ جب تک میں خود حکم نہ دوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، کیونکہ دشمنوں کے اس طرف سے پلٹ کر حملہ کرنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جب جنگ کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح نظر آنے لگی اور کفار پیچھے ہٹنے لگے تو ان متعین کیے گئے صحابہ نے یہ گمان کیا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے تاکہ مال غنیمت جمع کریں۔ ان کے سردار نے انہیں روکا اور یاد دلایا کہ نبی کریم کا حکم تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑو، مگر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید وہ حکم صرف جنگ کے دوران کے لیے تھا اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب کفار نے یہ جگہ خالی پائی تو وہ اسی طرف سے پلٹ کر اچانک حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان اس وقت بے فکر تھے، اس لیے اس اچانک حملے سے سخت گھبرا گئے اور انتشار میں مبتلا ہو گئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا اور میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان ادیر الفادیر پریشان ہو کر بھاگنے لگے۔ اسی دوران حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتے دیکھا تو فرمایا، اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، الفاہد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار سنبھالی اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ تنہا اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہادت نہ پالی۔ جب جنگ کے بعد ان کا جسم مبارک دیکھا گیا تو اس پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ ان کی ہمشیرہ نے انہیں صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہ ہے ان لوگوں کی شان جو اخلاص کے ساتھ دل و جان سے اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کا لطف پانے لگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جیتے جی جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ جب دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو دنیا میں ہی جنت جیسا سکون نصیب ہونے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے سنا جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس کا ایک مشہور مقولہ تھا، فضائل اعمال کوئی عام کتاب نہیں، یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو 1920 کے قریب لکھی گئی۔ اس کا اصل نام تبلیغی نصاب تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ فضائل اعمال کے نام سے جانی گئی۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے جیتے رہے، جنہوں نے عمل کو علم پر ترجیح دی، جن کے دل قرآن کے نور سے جگمگاتے تھے اور جن کی راتیں سجدوں سے آباد تھیں۔ یہ فضائل اعمال ایک معمولی کتاب نہیں بلکہ ان روشن راستوں کی نشاندہی ہے جو ہمیں رب کی رضا تک لے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو پڑھ نہیں سکتے، جو لکھے لفظوں سے دور ہیں، لیکن جن کے دل زندہ ہیں، جن کے کان سن سکتے ہیں اور جن کی روح حق کو پہچان سکتی ہے۔ اگر تم نے دل سے سنا تو تم جان چکے ہو کہ یہ آواز تمہیں کہاں بلا رہی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔